بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر میں پوچھے جانے والے اہم ترین سوالات میں سے ایک سوال غائبانہ نماز جنازہ کا بھی ہے۔ آیا کہ ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اسی مسئلہ کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ غائبانہ نماز جنازہ کے حوالہ سے ہمارے متقدمین میں اور متاخرین میں اختلاف رہا ہے۔ متقدمین میں اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ غائبانہ نماز جنازہ کو ناجائز کہتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کو جائز کہتے ہیں۔ اس مسئلہ کی بنیاد کیا ہے؟ یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ اور آج بھی یہ اختلاف علماء میں جاری ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات یہ غائبانہ نماز جنازہ کو جائز نہیں کہتے۔ ان کے مقابلہ میں جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ آئیے اسی مسئلہ کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ یہ ہے کیا، یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ تو جانیے کہ جتنے بھی موقف رکھنے والے اس حوالے سے غائبانہ نماز جنازہ کے، ان کے پاس استدلال کے طور پہ ایک ہی دلیل موجود ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، وہ بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس حدیث سے غائبانہ نماز جنازہ کو حرام کہنے والے یا ناجائز کہنے والے استدلال کرتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ عموماً ہوتا ایسے ہے کہ دونوں کے پاس اپنے اپنے الگ الگ دلائل، اپنی اپنی الگ الگ احادیث ہوتی ہیں، لیکن غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ ذرا مختلف ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کے حوالہ سے صحاح ستہ کے اندر بخاری، مسلم، جامع ترمذی، نسائی، تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث پورے زور و شور کے ساتھ موجود ہے جس کے اندر غائبانہ نماز جنازہ کا جواز بھی نکلتا ہے اور عدم جواز بھی نکلتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، چند حوالے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1245، حدیث نمبر 1317، 1320۔ ان میں سے ایک حدیث میں بطور نمونہ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے جو ابھی میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، تو غیب سے آپ کو خبر آئی، ظاہر ہے فرشتے نے بتایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اٹھو، تمہارا بھائی نجاشی وہ انتقال کر گیا ہے، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اب نجاشی جن کا اصل نام اسحمہ تھا، بعض اسمحہ کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 4 تکبیرات کے ساتھ۔ اب ظاہری طور پر تو سامنے میت موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز جنازہ پڑھایا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، وہ اسی حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیا تو آپ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ یا ایشو ہے جب حضور نے جواز کے لیے ایک مرتبہ پڑھا دیا؟ اب ان کے مقابلہ میں یہ وہ حدیث ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان کے مقابلہ میں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جن میں امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، اور آج کے دور میں جو بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہاں سے استدلال پکڑتے ہیں؟ وہ اسی حدیث مبارکہ سے استدلال پکڑتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ کی شرح علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 432 اسی حدیث کی شرح میں آپ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا، گویا کہ نجاشی کی میت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آ گئی تھی۔ اب وہ غائبانہ تو نہ رہا، وہ تو حاضرانہ نماز جنازہ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو حضور نے نماز جنازہ پڑھایا وہ غائبانہ نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے نجاشی کی میت رکھ دی گئی تھی، جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے سامنے دیکھ کر نماز جنازہ پڑھا رہے تھے۔ ایک بات۔ دوسرا استدلال وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں، حضرت نجاشی کے علاوہ کتنے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہ بولے بیٹے حضرت سیدنا زید بن حارثہ، جنہیں زید بن محمد بھی کہا جاتا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ غزوہ موتا کے اندر تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، اور جیسے جیسے یہ شہید ہوتے جا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خبر دیتے جا رہے تھے کہ اب زید بن حارثہ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، اب عبداللہ بن رواحہ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، اب جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اس شخص کے ہاتھ دے گا جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس جھنڈا آیا اور آپ بحفاظت لشکر کو دشمنوں سے بچا کر لے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑے بڑے بزرگ صحابہ کا انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ بھی رہے تھے، خبر بتا بھی رہے تھے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوتا تو حضور اگر حضرت نجاشی کا پڑھ رہے ہیں تو یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کزن تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، حضور ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اب جب یہ آپ کے سامنے دونوں طرح کے موقف آ گئے، دونوں کے دلائل آ گئے، اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اب ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ پڑھنے کی بھی صورت ملتی ہے، حضور نے پڑھا ہے حضرت نجاشی کا، اور نہ پڑھنے کے بھی استدلالات موجود ہیں۔ ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے میں اپنی ایک ناقص سی رائے پیش کرتا ہوں، اللہ کرے اس میں مصیب ہوں اور اپنی بات سمجھا سکوں۔ ہم سنت نبوی کو بالکل نہ ترک کریں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے پر چلیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت نجاشی کا نماز جنازہ نہیں ہوا تھا، وہ اپنے علاقے کے اندر تھے، عیسائیوں میں رہتے تھے، اپنے اسلام کو انہوں نے ظاہر نہ کیا تھا، اور ان کو عیسائیت کے طریقے پر ہی ان کی تدفین کر دی گئی۔ کوئی شخص جس کا نماز جنازہ نہ پڑھایا گیا ہو، مثلاً وہ ڈوب گیا، لاش ہی نہیں ملی ہے، دشمن کے علاقے میں قتل کر دیا گیا، لاش نہیں ملی، جس کا نماز جنازہ نہ پڑھایا گیا ہو تو آپ اس کا نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھ لیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھا ہے۔ لیکن جس کا نماز جنازہ پڑھا گیا ہو، کہیں پر پڑھ لیا، حضور نے غائبانہ نماز جنازہ جس کا پہلے پڑھا جا چکا کبھی نہیں پڑھا، تو جس کا پہلے پڑھا جا چکا ہو آپ اس کا نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں۔ یہی سنت پہ چلنے کا ایک طریقہ محسوس ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ قرین قیاس بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ جس کا جنازہ پہلے ہو چکا ہو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، جس کا جنازہ پہلے نہیں ہوا اس کا آپ نماز جنازہ غائبانہ انداز کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔